ہمارے یہاں رمضان کا مہینہ تھا اٹاوا میں، اور ہم مسجد کے اندر وضو بنا رہے تھے۔ رمضان میں جمعرات کا دن تھا، تو ایک لڑکا میرے بغل میں وضو بنا رہا تھا، بڑا آدمی تھا، لڑکا کا مطلب آدمی، اور اس کی بہنیں 6 مہینہ پہلے ہمارے گھر پہ آ کے اپنے اسی بھائی کی شکایت کر چکی تھی، اور وہ ہم سے مسئلہ پوچھنے لگا روزے کی حالت میں، اور وضو بنا رہے ہیں مسجد میں، جو ٹوٹیاں ہوتی ہیں تو اس میں ہم وضو بنا رہے ہیں۔ تو وہ ایسے کلّا اللہ کرنے کے بعد کہتا ہے مولانا ایک مسئلہ بتا دیجئے۔ ہم نے کہا جی بولو، کہ یہ کلّا کرتے ہیں جو روزے کی حالت میں ایسے پانی پھینک دیتے ہیں، تو زبان میں تھوڑا پانی تو چپک ہی جاتا ہے، یہ بھائی پانی ہم نے کلّا کیا تو تھوڑا سا جو پانی زبان میں چپک گیا، اور اگر یہ حلق کے نیچے چلا جائے تو کیا روزے میں فرق پڑے گا؟ غور کیجیے، بظاہر کتنا متقی لگ رہا ہے، کتنا پرہیزگار لگ رہا ہے۔ روزے میں ہم نے کلّا کی، اور کلّا کریں گے ہی، کوئی وضو بنائیں گے تو کلّا کریں گے نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کلّا جب کریں گے تو کوئی آدمی ایسے تو نہیں کرے گا نا، دانتوں سے رگڑ رگڑ کے پانی تو نہیں پھینکے گا نا۔ تو اب جو پانی زبان میں لگ گیا، اگر وہ تھوک کے ساتھ نکل کر وہ پانی بھی حلق میں چلا جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ صحیح حدیث ہے، نہ اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا۔ کلّا کرنے کا حکم دیا، ہم نے کلّا کیا، ہاں منہ کا پانی حلق کے نیچے ہم نے نہیں اتارا، لیکن اب زبان میں جو چپک گیا وہ حلق میں چلا جائے، یا تھوک ہم نے نکل لیا وہ، تو اس پہ کوئی فرق نہیں ہے۔ تو وہ پوچھ رہا ہے کہ روزے پہ کوئی فرق پڑے گا؟ میں نے کہا بیٹا آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، میں خطبہ یہیں دوں گا شاہی جامع مسجد میں اٹاوا میں، یہ مسئلہ کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن وہ نہا دھو کے اگلی صف میں پہلے بیٹھا ہے آ کے کہ آج مولانا بتائیں گے۔ تو ہم نے 20 منٹ تو ادھر ادھر کی تقی روزے کی فضیلت پہ بیان کر کے آگے بڑھائی بات، کہا کہ کل ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، میں نے نام نہیں لیا، میں نے کہا کل ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، تو میں نے اس کو کہا کہ کل ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ اچھا پوچھا۔ میں نے کہا اس نے پوچھا کہ حلق جو زبان میں پانی چپک جاتا ہے، اگر وہ حلق کے اندر چلا جائے تو اس پہ روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے؟ میں نے کہا سنو، اپنے روزے کی اتنی حفاظت کرنے والے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ مسئلہ وہ پوچھتا ہے جس نے اپنی بہن کا حق مار کے کھا لیا ہے، اور بہن کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا ہے، اپنی بہن کے حق کو مار کر اپنی زمین میں اس نے بلا لیا ہے۔ اپنی بہنوں کا حق مارنے والے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں ہم سے کہ روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے۔ اب اس کا سر نیچے، لیکن اچھا ہوا کہ کوئی ہمیں نام بتانا ہی نہیں تھا، نہ اس کو رسوا کرنا تھا، ایک احساس دلانا مقصد تھا۔ اللہ کا حق تو ادا کر رہے ہو لیکن بندوں کے حق مار رہے ہو۔ اللہ اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کا حق مارو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اب لوگ اٹاوا میں مولانا یار کس کے بارے میں کہا ہے؟ 2-4 آدمی میں سمجھ رہا ہوں تیر کس کو لگا۔ میں نے کہا سمجھ رہے ہو تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ ایسے لوگ ہیں، جیسے کبھی وہ لوگ جو کوفہ میں جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا، قتل کیا تھا، امام حرم سے مسئلہ پوچھتے تھے وہ کیا اگر حالت احرام میں ایک مکھی یا مچھر میں مار دوں تو کیا ہمارا حج یا عمرہ بیکار ہو جائے گا؟ کیا ہم گناہگار ہو جائیں گے؟ تو حضرت امام حرم اس کا فتوے کا جواب دیتے تھے جنہوں نے حضرت حسین کو قتل کر ڈالا، جان بوجھ کر حضرت حسین کو شہید کر دیا، ان کو قتل کر دیا۔ حضرت حسین کے قاتل آج ایک مکھی یا مچھر کے مارنے کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر حالت احرام میں مچھر مار دوں تو کیا میرے حج پر کوئی اثر پڑے گا؟ حالت احرام میں آج وہی حال ہے۔ میرے بھائیوں پورا کا پورا گڑ کھا جائیں اور پھر پوچھیں کہ گلگلے حلال ہے کہ حرام ہے، یہ قوم کا حال ہے جو پورا کا پورا گدھا کھا جائیں پھر پوچھیں کہ گدھے کے پیر حلال ہیں کہ نہیں ہیں، جو پورا کا پورا سور کھا جائیں اور پھر پوچھیں کہ سور کا سر حلال ہے کہ حرام ہے۔
وہ قوم ہم پھر وہیں پر آنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے لیکن اپنی اولاد کا یا اللہ کے بندوں کا حق مارو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. نماز قائم کیجیے. اور نماز کوئی ظلم نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی نبی جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے اللہ رب العالمین نے ہر ایک نبی پر نماز فرض کی تھی. کوئی ایک نبی بتا دو جو اس دنیا میں آیا اور اس پر نماز فرض نہیں. ہمارے اوپر بھی نماز فرض ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. فرشتوں کو ہم نے بھیجا کہ جاؤ زکریا کے پاس. اور جب فرشتے زمین پر آئے انہوں نے زکریا کو پکارا. فنادتہ الملائکۃ, فرشتوں نے حضرت زکریا کو پکارا تو حضرت زکریا نے کوئی جواب نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ, اس لیے کہ وہ محراب میں کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے. دیکھیے زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فرشتے پکار رہے ہیں زکریا زکریا, اور زکریا کوئی جواب نہیں دے رہے. کیوں؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ, اس لیے کہ وہ محراب میں نماز کا پڑھ رہے تھے. اس حال میں تھے کہ وہ نماز قائم کیے ہوئے تھے, نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کی حالت میں بولا نہیں جاتا. تو نماز حضرت زکریا پر بھی فرض تھی. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے یا بنیا اقم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز قائم کرو, اے میرے بیٹے نماز پڑھو, اے میرے بیٹے نماز قائم کرو. دیکھو لقمان علیہ السلام نے بھی نماز قائم کرنے کا حکم دیا. حضرت مریم جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا, اللہ تعالی حضرت مریم سے بھی کہہ رہا ہے یا مریم اقنتی لربک وسجدی وارکعی مع الراکعین, اے مریم اپنے رب کے لیے نرم ہو جا, اپنے رب کے لیے سنجیدہ ہو جا. یا مریم اقنتی لربک, اے مریم اپنے رب کے لیے سنجیدہ ہو جا, اپنے رب کے لیے جھک جا, اپنے رب کے لیے نرم ہو جا. وسجدی, اور اپنے رب کو سجدہ کر. وارکعی مع الراکعین, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. اے مریم اپنے رب کے سامنے سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. یعنی اے مریم نماز پڑھو. غور کرو یہ نماز مریم علیہ السلام پر بھی فرض تھی. اللہ نے حضرت مریم کو بھی حکم دیا نماز پڑھو. یہ نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی فرض تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہاجرہ کو اور دودھ پیتے چھوٹے اس بچے اسماعیل کو جب بے آب و گیا وادی میں چھوڑا, جب میدان مینا میں چھوڑا, جب بالکل سنسان جنگل میں چھوڑا اور چھوڑ کے آگے نکل گئے تو اللہ رب العالمین سے یوں دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے رب, ہم نے اپنی آل و اولاد کو, ہم نے اپنی ذریت کو, ہم نے اپنے بیوی بچوں کو, اے اللہ ایک سنسان جگہ پر ایک بے آب و گیا وادی کے پاس میں نے چھوڑا ہے. اے اللہ میں نے ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو اس بیابان جنگل میں چھوڑ دیا ہے تیرے بھروسے پر. اے ہمارے رب ہم نے اس جگہ اس لیے چھوڑا ہے لیقیموا الصلاۃ, تاکہ وہ نماز قائم کریں, تاکہ وہ نماز قائم کریں. کہیں نہیں آ رہا نماز پڑھیں, تاکہ وہ نماز قائم کریں, تاکہ وہ نماز. ہم لوگ عام محاورے میں جو بولتے چلے آ رہے ہیں سنتے چلے آ رہے ہیں نماز پڑھو پڑھو, اس لیے کہہ دیتے ہیں پڑھو. اب زبانوں پہ وہی آ گیا پڑھو, ورنہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے ہمارے رب ہم نے اس جگہ اس لیے چھوڑا تاکہ وہ نماز قائم کریں. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی. حضرت ابراہیم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے ہمارے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے, نماز کا پابند بنا دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. ومن ذریتی, اور میری اولاد کو, میرے بچوں کو, میرے گھر والوں
والوں کو بھی اللہ نمازی بنا دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے. اے اللہ میرے بیوی بچوں کو نمازی بنا دے. اللہ میرے بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دے. دیکھیے زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، مریم نماز پڑھ رہی ہیں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نماز کا حکم دے رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. اللہ میری دعا کو قبول فرما لے. حضرت اسماعیل کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اللہ اسماعیل کے بارے میں کہتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو حکم دیتے تھے كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اے میری بیوی اے میرے بچوں نماز پڑھتے رہنا اور زکات دیتے رہنا. اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم اور زکات دینے کا حکم دیتے تھے. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اسماعیل تو اپنے رب کے بہت ہی محبوب اور پسندیدہ بندے تھے. اسماعیل تو اپنے رب کے محبوب اور پسندیدہ بندے تھے. اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے اور اپنے بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو میرے بہت ہی محبوب اور پسندیدہ بندے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالو. یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ضد کی اللہ میں تجھے دیکھوں گا. اللہ نے کہا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. نہیں اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. چڑھ گئے جبل طور پر اور اللہ نے تجلی دکھائی العزیز. فخر موسیٰ صاعقا، تو موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گر پڑے. جب موسیٰ کو ہوش آیا تو اللہ رب العالمین موسیٰ کو حکم دے رہا ہے اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں. اللہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں. لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اے موسیٰ صرف میری ہی عبادت کرو، اے موسیٰ صرف میری ہی پوجا کرو. اور عبادت میں تو بہت سی چیزیں شامل ہیں، بہت سی، اس لیے نماز کا ذکر الگ کر دیا گیا. اے موسیٰ تو پھر میری عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. فَاعْبُدْنِی، بس میری ہی عبادت کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھنے کا خصوصی حکم دیا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، نماز قائم کرو.